وہ مختلف جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ جاؤ یہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات جو بتائی جاتی تھی اس کو بھی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اسی طرح جو ہے علاج کی طرف توجہ دیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی۔ اگر آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لائیو کال کا جو نمبر سکرین پہ آ رہا ہے اس پر کال کر کے دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے درینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ سر میں لندن سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ اور مجھے ایک چھوٹا سا کوشچن پتا کرنا تھا آپ سے۔ جی جی بولیں۔ سر میری جو والدہ ہیں ان کو برپس کی پرابلم ہے۔ پرس پھل بیری، سفید داغ؟ نہیں سفید نہیں، برپس، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ ڈکار آتے ہیں۔ بالبس، جی ٹھیک ہے۔ لیکن وہ برپس جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے مطلب ہم کھانا کھانے کے بعد آتے ہیں، ان کے وہ کنٹینیوسلی رہتے ہیں، دے کین لاسٹ فار گڈ کپل آف آورس اینڈ شی جسٹ گیٹ ایبسلیوٹلی ایکساسٹڈ ہو جاتی ہیں وہ، اور ان کو کافی تکلیف ہے اس بارے میں۔ تو اس بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے ان کو کیا یوز کرنا چاہیے جن سے ان کا یہ اسٹامک تھوڑا سا بہتر ہو جائے؟ ایج کتنی ہے ان کی؟ شی از 80 years old۔ 80 years۔ اور اینی ادر سمٹمس، کوئی اور ان کو بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کوئی؟ جی ان کو ڈائبٹیز کا ایشو ہے اور وہ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹس بھی لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ واٹ اباؤٹ کانسٹیپیشن؟ جی وہ بھی ہے، ان کو تھوڑی سی اس کی بھی کمپلین۔ دیکھیں سب سے ضروری ہے، سب سے پہلا جو ہے جس کو ہم امراض کہتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کو کی طرف توجہ دیں، کوئی نیچرل وے سے مستقل طور پر جو ہے قبض کا افاقہ ہو، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں فائبر انٹیک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اگر آپ مستقل مزاجی بما پرہیز وہ استعمال کریں تو شافی مطلق آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کلونجی، تخم کاسنی، برگ ہنا، گوشت شیریں اور حلبہ، یہ آپ نے اس کو کمبینیشن کو تھوڑا تھوڑا پانی میں پکا کے یا پاؤڈر فارم میں بنا کر یہ ان کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے مستگی رومی جو ہے وہ اس کا اضافہ ضرور کریں، اور یہ جو ہے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، یہ کریں۔ نہیں تو آپ جو ہے کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی، مزید پوچھنا ہو تو آپ جو ہے پروگرام کے بعد 4 بجے پروگرام ختم ہوگا، تو تفصیلاً بات کرنا ہو تو آپ 10-15 منٹ پروگرام ختم ہونے کے بعد اسی نمبر پہ ہوں گا، دوبارہ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ ہیلو 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 ہیلو، السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ احمد بول رہے ہیں، بڑی دیر بعد ماشاءاللہ گل ہوئی، میں سنتا رہنا پروگرام تھے، لیکن اج دل کیتا کہ تہاڈے نال کوئی سوال شیئر کرنا چاہنا کہ انسان جڑا ہے چیزاں کھاندا ہے بچپن تو، دیسی گھیو تے حلوا پوڑی تے جناب پرونٹھے تے سارا کچھ تے میٹھیاں چیزاں، گوڑ شکر جڑے ساڈے گھر دیاں چیزاں، لیکن یہ چیزاں جڑیاں نے ادوں تے فائدہ پہنچاؤندیاں نے تے یہ عمر دے حساب نال جڑا یہی تکلیف دین لگ پے تے انہاں نوں چھڈن نوں جی نہیں کردا، تے کوئی طریقہ دسو، کوئی حکمت ہے تے انہاں نوں کیویں چھڈیا جا سکدا ہے؟ ہاں جی احمد صاحب تواڈے سوال ہی بڑے عجیب و غریب ہوندے۔ دیکھو جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جب وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے
تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اور جب وہ ابو +50 ہوتا ہے تو اس کی مطلب مختلف ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو آپ جب آپ کو سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بھی ہارڈ چیز کھاتے ہیں، سکیل چیز کھاتے ہیں جو ہضم پراپر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے ورک آؤٹ تو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ عمر زیادہ ہے کوئی ایکسرسائز کریں، چیزیں ہضم ہو جائیں تو پھر تو وہ مشکلات پیدا نہیں کرتی. لیکن ہر چیز کو عمر کے حساب سے کھانا چاہیے. جیسے آپ جوانی میں اگر آپ خوراک زیادہ کھاتے تھے اور وہ جا کے عمر کے حساب سے آپ خود ہی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو ہضم پراپر نہیں ہوتی. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہمارے تو بزرگ یہ سب چیزیں جو ہے اسی طرح ان کی زندگی مطلب ہے گزری، اور انہوں نے اپنی صحت کی طرف بہت توجہ دی، اور ہم نے ان کو زندگی میں بیمار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے کبھی بخار نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، لیکن کو احتیاط، پرہیز، غذا کا استعمال، بازاری چیزوں سے بچنا، کوئی بھی کیمیکل چیزوں سے بچنا، یہ ساری چیزوں پر اگر ہم توجہ دیں تو یقینی طور پر ہماری صحت بہت ہی بہتر رہتی ہے. اچھا، آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی ہمارے معزز ناظرین جو بھی کسی بھی مرض کے بارے میں اگر وہ کال کریں گے تو ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو بھی طبی نقطہ نگاہ سے مشورہ دیں. سب سے پہلے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے دمہ ایزما. یہ سانس کی ایسی مہلک معتدی بیماری ہے کہ جس کے لیے یہ مشہور ہے کہ دمہ دم کے ساتھ، لیکن ہمارے اطباء نہ آج بلکہ صدیوں سے بے شمار ایسے کیسز کامیاب علاج کے کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مریضوں کے لیے آسانی پیدا کی اور وہ صحت مند اور تندرست ہوئے. اب مشکل یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیچیدہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مستقل مزاجی بما پرہیز، اگر آپ کوئی بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں پیدا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآنی آیات جو مختلف امراض کے لیے خصوصی طور پر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اگر ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ اس کو بھی اس عمل کو بھی جاری رکھیں تو یقینی طور پر جو ہے ادویات سے اور دمہ قرآنی آیات کے دم سے بہتر ہونے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب دمہ کیا ہے، دمے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایک ایسی سانس کی تکلیف دہ مشکل کیفیت ہوتی ہے اور معتدی ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے بہت سی اس کی وجوہات ہیں، اس کی طرف بھی جائیں گے. کس طرح یہ الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، مختلف سچویشن میں ہوتا ہے، سگریٹ کی زیادتی کی وجہ سے، یا کوئی بھی ڈرنک کی زیادتی، یا بہت سی ایسے عوارض، یا ڈسٹ الرجی، یا گرد و غبار، یا حساسیت کی وجہ سے، یا بہت سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، یا کوئی ایسی کیمیکل انڈسٹریز میں کام کرنے والے، یا بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ایزما، دمہ، یا ہمارے گھروں میں جن میں بلی یا پیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، بعض بچوں کو ان سے الرجی ہوتی ہے، اس کی وجوہات بے شمار ایسی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک وجوہات ہو. اس کے علاوہ جو ہے
ضیق النفس اس کو کہتے ہیں ہماری طب میں، اور دمہ عام ہم زبان میں جو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. انسان بیٹھا بیٹھا ایک دم اس کو جب سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بہت ہی اس کو مشکل ہوتی ہے، فوری طور پر وہ چاہتا ہے کہ مجھے باہر لے جاؤ، کھڑکیاں کھول دو، آکسیجن اس کو ملے، اور وہ جو دورہ ہے، وہ جو اس کو اٹیک ہوا ہے، وہ فوری طور پر کس طرح کم ہو. کیونکہ یہ دورہ ہمیشہ جو ہے، یہ سانس جو ہے، یہ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی بھاگ رہا ہے اور بھاگنے پر جو اس کی سانس کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک مریض کو سکونت کی حالت میں جب وہ آرام سے بیٹھا ہو، اگر ایک دم اس کی کیفیت ایسی سانس کی پھولنا شروع ہو جائے تو اس کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اور 2 سانسوں کے وقفے میں کمی آ جائے تو یہ دورے کی شکل ہوتی ہے، جس کو ہم تنگی نفس یکا یک حملے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. آج ہم اس کے اوپر پورا کوشش کریں گے آپ کو کہ دمہ، ایزما اور اس کے لیے ہماری طب میں اور قرآنی آیات کون کون سی اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ ہر مرض کے لیے مختلف آیات جو ہے وہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے والا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی آگے چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو ہفتے وار مصروفیت ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم 10 فروری یعنی سنڈے والے دن ہم ہوں گے ساؤتھ ہال میں دوپہر 2 بجے سے لے کر اور 6 بجے تک. جو لندن گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ہمارا کافی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے میں 1-2 ہفتے سے لندن نہیں جا سکا، تو اب جو ہے ہم نے 10 یعنی کل ہی پرسوں سنڈے کو ہم نے پروگرام رکھا ہے ساؤتھ ہال لندن کے لیے. جو لندن گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کے آ سکتے ہیں. 2 بجے سے 6 بجے تک ہم ساؤتھ ہال لندن میں ہوں گے. اس کے علاوہ 11 فروری ہم ہوں گے منچسٹر میں دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک سپارکو برمنگھم میں. اور یعنی کل ہم جو ہے ہم ہوں گے منچسٹر میں سیٹرڈے کو، اور کمنگ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے. جو معزز ناظرین منچسٹر گرد و نواح جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور جو ہم چیزیں آپ کو بتائیں گے، کچھ طبی اصطلاح کے نام ہوتے ہیں، آپ نے پہلی دفعہ ہو سکتا ہے سنے ہوں تو آپ کو شاید تھوڑی مشکل ہو، لیکن ہم 4 بجے کے بعد جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گے، تو آپ اس پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ کال کر سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا ہماری ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا یہ چیزیں کہاں سے آپ کو ملیں گی اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا دور دراز علاقوں سے پاکستان، انڈیا یا یورپ یا مڈل ایسٹ جہاں بھی ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ گوگل سرچ میں جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو پوری معلومات مل جائے گی. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں بھی اصل آپ کو ملیں، اور جو چیزیں جب تک اصل نہیں ہوں گی تب تک اس کو کام جو ہے، فائدہ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، مالک سے ضرور مشورہ کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی چیز استعمال کریں وہ اس کا آپ کو پتہ ہو
اور وہ آپ کو صحیح طرح گائیڈ کر سکے. اب میں ہمارے ساتھ جو آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی صاحب، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے دمہ، ایزما، ضیق النفس، سانس کی تنگی، اور یہ بہت ہی زیادہ یہاں یو کے کی جو ویدر ہے اس کے مطابق، اور خصوصی طور پر جہاں اسلام آباد میں جو ڈسٹ الرجی اور وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسلام آباد میں جیسا کہ آپ شاہ زیب گیلانی صاحب، شاہ صاحب آپ اسلام آباد سے تعلق ہے آپ کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ آدھے سے زیادہ جو ہے اسلام آباد اس پولن کے ٹائم پہ جو ہے خالی ہو جاتا ہے، لوگ آس پاس اپنے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور بہت ہی مشکل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن کے لیے اس کا حل اللہ تعالیٰ نے ضرور اتارا ہوتا ہے، جو کہ ہمیں گائیڈنس قرآن سے ملتی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حل نہیں اتارا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے پیدا کیے ہیں. اب انسان کا کام ہے ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو کسی ماہر معالج کے مشورے سے جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو ان چیزوں کو استعمال کرے. کوئی بھی جب آپ نے طریقہ علاج جو بھی آپ اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ان جڑی بوٹیوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں جتنی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں وہ انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے تو پیدا کی ہیں. اب جناب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ دمہ، ایزما اور یہ کیا ہوتا ہے، سانس کی جو کیفیت. یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اب چھوٹی عمر میں بھی ان کا اسٹیمنا بالکل نہیں ہوتا، کھیل کود نہیں کر سکتے. جب وہ بچوں کو دیکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں اتنی سکت، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل سکیں. تو اس میں تھوڑی سی روشنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام. امید ہوگی کہ اس تمام ناظرین خیر خیریت سے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سانس کے مسئلے، جس میں دمہ آ جاتا ہے. دمہ مطلب دم گھٹنے سے ایک ٹرم نکلی اردو کی، دمہ. تو دمہ کو میں جو سانس کے جو مسئلے ہیں اس کو میں ڈیوائیڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو بچپن سے جو چلتے آ رہے ہوتے ہیں کرونک مسئلے، اور ایک اولڈ ایج میں جو مسئلے آتے ہیں. تو کوئی بھی سانس کا مسئلہ ہو تو اس میں ہماری باڈی کے دو سسٹم انوالو ہو جاتے ہیں، یا تو ریسپائریشن میں پرابلم آ رہی ہے یا پھر دل کا مسئلہ آ رہا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں ہمارے دو مسئلے آ سکتے ہیں. اگر ریسپائریٹری میں لنگس، پھیپڑے کا مسئلہ ہے اس کو میں الگ طریقے سے ڈسکرائب کروں گا، اور جو دل کا مسئلہ اس کو میں الگ طریقے سے ڈسکرائب کروں گا. سب سے پہلے ایستھما کی بات کرتے ہیں. ایستھما ایک ایسی بیماری ہے جس کی اندر ہماری باڈی کا کوئی بھی ایسا سٹیمولس، کوئی بھی ایسا ٹریگر، اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اس ریئیکشن کی وجہ سے ہمارے جو لنگز کے اندر نالیاں ہوتی ہیں جس کو ہم برونکس یا برونکیولز کہتے ہیں، جن کے اندر سے ایئر گھس کے ہمارے لنگز میں جاتی ہے اور آکسیجن بلڈ میں جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ٹریگرنگ رسپانس آئے، اب ہر بچے کا الگ ہوتا ہے کیونکہ یہ بیماری بچپن سے چلتی آ رہی ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا بچہ، کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈسٹ الرجی ہے، کسی کو پولن سے الرجی، کسی کو ایکسرسائز سے ہو جاتا ہے کہ ایکسرسائز کرتے تو سانس پھولنے شروع ہو جاتی ہے. تو بہت سے فیکٹرز آتے ہیں. بلیوں کی جس طرح کہ حکیم صاحب نے بات کی، کوئی جانور گھر میں ہوتا ہے پالتو، ان کے جو بال ہوتے ہیں ان سے کافی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. تو یہ الرجی کا جاننا کہ کس چیز کے ساتھ ہے وہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا چیز ہے جو اس کو سٹارٹ کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسما کے سمٹمز آ رہے ہیں. دوسری بات، ایسما میں جب کوئی بھی ایسا ٹریگر آئے گا تو آپ کی باڈی ایسے
کیمیکل پروڈیوس کرے گی جو کہ ان برونکیولز کو سکڑا دے گا. اب اس برونکیول کو سکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جی آپ کے سانس میں پرابلم ہوگی کہ آپ کی جو ایئر اندر ہے, اب برونکیولز ہیں اس میں سے ایئر جا رہی ہے, اب ایئر جو اندر گئی وہ اندر ہی پھنس جائے گی کہ برونکیولز سکڑ گئے ہیں, ایئر اندر ہی پھنس گئی ہے, باہر بندہ سانس نہیں نکال پا رہا, تو ایئر زور سے باہر سے نکلے گی. اب جب بھی آپ سیٹی بجاتے ہیں, کسی بھی چیز کی سیٹی بجاتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹی کے اندر ایک پتلا سا ہوتا ہے جس کے اندر سے آپ پھونک مارتے ہیں تو ہوا زور سے گزرتی ہے. جب ہوا زور سے گزرتی ہے اس پتلی سی جگہ سے تو ہوا ساؤنڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو کافی بچے ہوں گے جب ان کو ایکیوٹ اٹیک آتا ہے تو سیٹی کی بچتی ہے جب وہ سانس لیتے ہیں. تو اس میں اس کی سائنس یہ ہے کہ جب برونکیول سکڑے جاتے ہیں تو ہوا جب اس میں سکڑے ہوئے برونکیول سے نکلتی ہے, نالی سکڑی ہوئی نالیوں سے نکلتی ہے, تو وہ آواز پیدا کرتی ہے. تو یہ ایستھما کے جو بچے ہوتے ہیں اس میں ایسی سیٹی کی آواز آتی ہے جب سانس میں مسئلہ ہو. اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ سانس کا مسئلہ رات کو آتا ہے, ٹھیک ہے, ایکسرسائز سے آتا ہے, ٹھنڈے ویدر میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈے ویدر کی وجہ سے ہماری جو بلڈ سپلائی ہے اور ہماری جو باڈی کا ریئیکشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. تو جو بھی چیز ہو جس کی وجہ سے جو ٹریگر کر رہی ہے ہسٹامین ریلیز کو, یا کوئی بھی الرجی ہے یا کچھ بھی ہے جس کی وجہ سے برونکیول سکڑے ہوں, تو اس میں آپ کو ایستھما ہو جاتا ہے. اب اس کا ڈائگنوسس جو ہے بیسکلی اس کی ڈائگنوسس ہم اس طرح ہی بناتے ہیں کہ ویریشن آتی ہے سمٹمز کے اندر, کہ آپ کوئی بھی چیز ہے اس کا آپ نے ٹریگر کروایا کسی الرجن سے یا کچھ کرایا, اس کے بعد آپ کا مسئلہ ہوا ہے, پھر آپ نے کوئی میڈیسن دی, بالکل ٹھیک ہو گیا, بندہ بالکل تندرست, بالکل ہیلدی, پھر ایک دم سے جب کوئی اٹیک آتا ہے دوبارہ سانس پھولنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو ویریشن آتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایستھما ہے. تو ایستھما کا میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری جو ایک ایستھما سے ریلیٹڈ, ایستھما کی طرح کی سانس پھولنے والی بیماری لیکن وہ ایستھما کی طرح نہیں ہے, وہ اولڈ ایج میں ہوتی ہے, جو سگریٹ اسموکر کے اندر ہوتی ہے, جس کو ہم COPD کہتے ہیں, کرونک obstructive pulmonary disease. اب اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سگریٹ اسموکنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ کے لنگز کے اندر ایسی ڈسٹرکشن آ جاتی ہے کہ آپ کا جو سانس ہوتی ہے, جو آپ کی برونکیولز ہوتی ہیں, اس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے. اس کے اندر جب پرابلم آتی ہے تو آپ کا کیا مسئلہ آتا ہے, سانس پھولتی ہے. اب آپ نے جو بھی سگریٹ والے سگریٹ پیتے ہیں جو لوگ, اگر آپ ایک ڈبی دن میں پوری ختم کرتے ہیں تو ریگولرلی 2 سال تک آپ کرتے آ رہے ہیں, اور جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہمیشہ سانس پھولتا ہوگا 2 سال کے لیے, اور پھر بلغم آتی ہے سانس میں, تو یہ جو چیز ہے کیونکہ آپ کی جو میوکس میمبرین ہے وہ وہاں پہ میوکس سیکریشن جو ہے وہ جمع ہونے شروع ہو جاتی ہیں, اور جو آپ کی سیلری میکینزم ہے جو اس کو صاف کرتا ہے وہاں پہ وہ جمع ہونے شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے. تو جو کرونک سموکر ہوتے ہیں ان کے اندر بلغم آنا اور سانس پھولنا یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ سانس جب پھولتی ہے, سانس پھولنے کا مقصد یہ ہے کہ آکسیجن آپ کی باڈی کے اندر نہیں جا رہی. آکسیجن کا نہ جانا آپ کے لیے ہارمفل اس وجہ سے بھی ہے کہ جو باقی آرگنز ہیں باڈی کے, کڈنی ہو گیا یا کوئی بھی ایسا آرگن جس کو آکسیجن کی ڈیمانڈ ہے, وہاں پہ آکسیجن نہیں جائے گی تو وہاں پہ وہ آرگن ڈیمیج شروع ہو جائے گا. جو COPD کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے کامن بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی کڈنی میں مسئلہ ہوتا ہے. جب کڈنی میں مسئلہ ہوتا ہے تو جو کڈنی ہے وہ چیزیں باہر نہیں نکال پائے گی, جس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے وہ سوجتی بھی ہے, پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے. تو یہ بہت یہ براڈ ٹاپک ہے, اس میں بحث چلتی رہے گی تو پورا دن لگ جائے گا. لیکن ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی سانس پھولے یا کوئی ایسی چیز ہم اپنی ناظرین کو بتا سکیں کہ وہ گھر بیٹھ کے اس کا کس طرح علاج کر سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی, یہ حکیم صاحب نے اس کے پیچھے بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے کہ ہماری عوام کے لیے, ناظرین کے لیے خدمت ہمارا مین مقصد ہے. تو حکیم صاحب اب یہ جس طرح ایستھما کی بات کی ہے تو اب آپ بتائیں گے اس میں. دیکھیں, آپ نے جہاں ساری ان چیزوں کا نچوڑ بتایا ہے کہ ڈیفیشنسی آف آکسیجن, بالکل, اب اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے پودے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں جس میں قدرتی طور پر اس میں آکسیجن جو ہے پیدا کرنے کی اور جو ہے بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے پودا جو ہوتا ہے پیپل ٹری, اس کی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بینیفٹس رکھے ہیں کہ اگر کوئی سانس کی تکلیف کا مریض اگر اس درخت کے نیچے آ جاتا ہے
تو اس کو آکسیجن سپلائی میں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیں جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ قدرت کی، نیچر کی، تو نیچر نے ہمارے لیے ایسا ماحول پیدا کیا ہے یہاں تک کہ اگر ہم پیپل کا درخت اپنے گھر کے نزدیک یا علاقے میں لگاتے ہیں تو اس سے انوائرمنٹ میں جو ہے بہت ہی فرق پڑتا ہے. موسم ٹھنڈا رہے گا اور گرمی کی شدت سے بھی بچے رہیں گے. بالکل. میں آپ کو اس کی یہ مثال دیتا ہوں کہ ہم بزرگوں کے ساتھ جہاں بہت سی جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے لیے جاتے تھے اور وہ ہمیں راستے میں ہمارا موضوع وہ نہیں بھی ہوتا تھا، کوئی بھی پودا آ جاتا روک کے گاڑی تو ہمیں بتاتے کہ یہ پودوں کی یہ خاصیت ہے. مجھے یاد آیا ایک واقعہ جو کہ بہت ہی ضروری ہے اپنے معزز ناظرین کو بتانا، کہ جب ہم واقعے کی شکل میں جو چیز بتاتے ہیں اور ہمیں ایک دم یاد آ جاتا ہے جیسے کہ کل کی بات ہے. ہمیں بزرگوں کو ایک پنجاب کے ایک وڈیرے تھے، سائی وال سے ملتان کے درمیان ایک جگہ تھی، مجھے اب اس کا نام صحیح طرح یاد نہیں ہے، روڈ سے ہٹ کے تھی. انہوں نے بزرگوں کو کہا کہ آپ جو ہے ہمارے جو ہے مریض ہے جو ایزمے کا بہت ہی پرانا ہے، تو وہ اس کے علاج کے لیے بلایا. بزرگ نہیں جاتے تھے لیکن کچھ تعلق ایسے تھے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو وہ ادھر تو جب ادھر پہنچے تو بہت سے مریض ادھر جہاں ہمارے بزرگ جاتے تھے تو رش لگ جاتا تھا مریضوں کا، دور دور سے لوگوں کو، گاؤں سے لوگوں کو پتہ چلتا، آس پاس سے سارے لوگ ادھر آ جاتے. اب انہوں نے کہا ہوا، ان کو پتہ تھا کہ زمیندار ہیں، اچھے وڈیرے ہیں، تو ان کے گھر میں انہوں نے پہلے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون کون سے جانور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جی بکریاں بھی ہیں، گائے بھینس بھی ہیں، سارا کچھ ہے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، اب میرے آنے سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب میں آؤں مجھے 3 بکریاں جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ہو گیا کہ یہ کیا بکریوں کے اوپر کام کرنا ہے، یہ کیسا علاج ہے بکری. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے 10 دن پہلے میرے پہنچنے سے آپ نے ایک بکری کو 10 دن جو ہے آپ نے صرف اک کے پتے، اک ایک پودا ہوتا ہے، آک جو ہے بہت لگا ہوا ہے، خود رو پودا ہوتا ہے، چوڑے چوڑے اس کے پتے ہوتے ہیں، بہت ہی فائدہ مند. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ گن رکھے. وہ جو ہے آپ نے لینا ہے اور اس کو وہی کھلانا ہے، اور چارہ نہیں ڈالنا اس کو، وہی 10 دن کرنا. جب بزرگ پہنچے تو انہوں نے کہا جی بالکل 10 دن اس بکری کو ہو گئے ہیں، اس کو ہم نے یہ والی بکری جو ہے اس کا جو بھوری تھی، کالی تھی، سفید تھی، نمبر 1، اس کو ہم نے یہ 10 دن جو ہے یہ چیز کھلائی ہے. اک کے پتے، اک ایک جو ہے پنجاب، پٹھوار خطہ، کشمیر سب جگہ یہ تھوڑا سا جو ہے علاقہ اس میں بہت زیادہ ہے، سندھ میں بھی ہر جگہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. اس کے پتے کھلائے تو بزرگ گئے، جاتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کا علاج اب بہت ہی آسان ہو گیا ہے. وہ کہتے وہ کیسے، ابھی تو کوئی دوائی ہی نہیں تھی. کہتے ہیں میں وہ ایسا حکیم نہیں ہوں، ایسا معالج نہیں ہوں، میں ایسا معالج ہوں جو چیز آپ کے علاقے میں میسر ہے اسی سے علاج کرنا ہے. سن کے بہت حیران رہ گئے. انہوں نے 2-3 چیزیں ان کو کہا کہ مجھے وہ آپ نے پیور دینی ہے. ان میں سے ایک چیز تھی خالص شہد چھتے سمیت، کہ پیور بالکل 100% ہو، اور چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ہو تو وہ بہت ہی فائدہ مند. وہ بھی کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک پیپل ہے. کہتے ہیں ہاں پیپل بھی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ یوکلپٹس یعنی سفیدے کے درخت ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی ہیں.
انہوں نے کہا باقی چیزوں جو ہے میں مطلب اس ٹائم کر لوں گا، یہ چیزیں آپ جو ہے نظر میں رکھیں. تو میں گئے، بزرگ گئے. جب ہم ادھر پہنچے ہم بھی اتفاق سے ساتھ تھے اور شاگرد وغیرہ اور بھی، کیونکہ ٹیم ہوتی تھی ساری. ہمیں جو ہم ادھر پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بکری کا جو ہے دودھ جو ہے یہ اس کو دھویا جائے، نکالا جائے، اور جس کو اک کے پتے کھلائے گئے. ان اک کے پتوں والا دودھ انہوں نے کہا اس کو کرے گرم، اور اس میں جو ہے چند پتے آپ نے یوکلپٹس کے ڈالنے ہیں، چند پتے آپ نے جو ہے یوکلپٹس، اس کا میں اردو بتا دوں سفیدہ، جو تنا اس کا سفید ہوتا ہے، عام لگا ہوا ہے پنجاب میں، ہر جگہ آپ جائیں سڑکوں کے کنارے بہت لگا ہوا ہے، اور لمبے باریک پتے ہوتے ہیں اس کے چند پتے وہ، اور پیپل کے چند پتے اس دودھ میں پکا کر اور اس دودھ کو چھان کر اور اس میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر وہ ان کو مریض کو دیا گیا. جاتے ساتھ ہی یہ عمل شروع کر گیا. حالانکہ بہت زیادہ ان کو اٹیک ہوتے تھے اور بہت زیادہ وہ مریض تھے. کافی عرصہ سے انہوں نے سگریٹ بہت پیا اور حقہ وغیرہ جیسے وہ ان کا تھے، اور ان کو کافی زیادہ. یقین کریں کہ پہلے دن ہی جب انہوں نے یہ چیزیں شروع کی تو اس سے یہ ہوا کہ اس سے جو بلغم تھا ایکسپرنٹ، جو اس کو اس نے رقیق کیا، پتلا کیا اور اس کو نکالنا شروع کیا. جب بلغم نکلنا شروع ہوا تو وہ جو ہے آہستہ آہستہ ان میں بہتری آنی شروع ہو گئی. اب باقی رہ گئی ہیں 2 بکریاں. انہوں نے کہنا ہے جب ان کا 10 دن ایک بکری کا، اور اس کے بعد اسی میں تیار کر لینی ہے، اسی میں دوسری بکری کو، نمبر 2 کو، پھر نمبر 3. یہ 40 دن کا یہ عمل. 40 دن کے بعد مریض کا اتنا سٹیمنا بڑھ گیا اور اتنا فائدہ ہوا کہ حیران رہ گئے وہ لوگ بھی کہ نہ تو آپ نے کوئی دوائی دی، نہ آپ نے کچھ کیا، ساری چیزیں تو آپ نے ادھر سے ہی جو ہے وہ تلاش کر کے. کہتے علاج تو یہ معالج وہی ہوتا ہے جس کو سمجھ ہو. اس کو ہمیں کہتے تھے کہ جنگل میں بٹھا دیا جائے تو آپ ان چیزوں سے علاج کر لو. معالج یہ ہوتا ہے، معالج یہ نہیں ہوتا. تو ہم نے تو ایسے واقعات بزرگوں کے ساتھ رہ کر ایسی چیزیں بہت مطلب ہے ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح. اور پھر اس کو کہا کہ جو آپ نے اگر چکناٹ کھانی ہے تو وہ بھی آپ نے اسی بکری کے دودھ کا جو مکھن ہوگا جس کو اک کھلایا ہوا اسی سے آپ نے وہ خوراک کا کھانا ہے. دیسی مرغی کا سوپ، کالے چنوں کا سوپ، جس میں دیکھیں جو لوگ پہلے سگریٹ پیتے تھے زیادہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھتے تھے اور وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے کہ دیسی یخنی جو مرغی کی ہوتی ہے، آپ دیکھو کہ سردیوں میں عام جگہ پہ لگی ہوتی تھی اور وہ جو ہے لوگ استعمال کرتے تھے. آج کل تو یہ شیور مرغی اور یہ تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے نا. جو دیسی اس کے بہت فائدے. پھر اس میں ادرک، لہسن، کچی ہلدی، موٹی الائچی، دال چینی، سونف، زیرہ اور کیا نام ہے زیرہ، اور اس میں بادیان خطائی، یہ اور پیاز جو ہے لال والا، اور لہسن، ادرک، دیسی ساری چیزیں. یہ بہترین قسم کا سوپ بن جاتا ہے جو مریض کو دیا گیا، اور چند ہی دنوں میں اس میں اتنی نمایاں ہوئی بہتری ہوئی اور
اللہ تعالیٰ نے شفا دی اور بزرگوں کو بے شمار انہوں نے طوائف دیے، ہمارے لیے بھی، جتنے بھی ساتھ جانے والے سب کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی۔ یہ کہتے ہیں طب کے معجزات، جب اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا ہے، ایسے ایسے معجزات جس کو سوچ بھی نہیں سکتا، یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ہوتی، یہ چیزیں جو ہیں عملی تجربات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے، اس لیے پھر اس کو سختی کے ساتھ پرہیز کرایا گیا کہ کوئی آپ نے کھٹی چیزیں، کوئی آپ نے بادی چیزیں جیسے چاول ہے، آلو ہے، ماش کی دال ہے، بھنڈی ہے، پھول گوبھی ہے، اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی ہیں جو ریشہ بلغم پیدا کرنے کی استطاعت رکھتی ہوں۔ جب انہوں نے ان چیزوں پر سختی سے، کیونکہ ہمارے بزرگ تھے وہ ان کا یہ تھا کہ سخت بہت تھے، اور وہ کہتے تھے اگر کسی نے علاج کروانا ہے تو پھر جو ہے وہ پہلے یہ سوچ لے کہ جو چیزیں میں نے بتانا ہے غذائی چارٹ، اس پر سختی سے عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے پرہیز کے لیے کہنا ہے ان چیزوں کا پرہیز لازم ہے۔ بالکل، اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے، نہیں تو آپ کی پھر جو ہے مرضی۔ یہ دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ دو چیزیں جو پیڑ ہیں جن میں سب سے زیادہ آکسیجن ہوتی ہے، اور آکسیجن کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے جسم سے گرمی کا احساس بھی ختم کرتی ہیں، ایک ہے چیڑ کا درخت۔ چیڑ جو ہے، آپ جائیں نا اسلام آباد سے نکلیں تو مری کی طرف، تو سارے راستے میں آپ کو چیڑ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ لیں جس جگہ چیڑ کا درخت ہوتا ہے وہاں کلائمیٹ میں ٹھنڈک ہوگی، تھوڑی سی ہوا چلے گی تو آپ کو مطلب ہے پتہ چلے گا فرق۔ اور اگر کوئی بخار والا مریض ہے، اگر اس کو چیڑ کے درخت کے نیچے آپ اس کی چارپائی ڈال دیتے ہیں، آپ دیکھیں فوری طور پر اس کے بخار کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے درختوں کے معجزے ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے دیے ہیں، انسانیت کے لیے تحفے دیے ہیں۔ اب انسان کا کام ہے ان جڑی بوٹیوں کی قدر کرے اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرے، سمجھے آپ؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اب آپ نے جو بتایا ہے کہ اس کی جو وجوہات بتائی ہیں، یہ دمہ کی، سانس کی مہلک جو متعدی مرض ہے، اس میں جو سانس کے دورے پڑتے ہیں، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، اس کی بہت ہی جیسی وجوہات جیسے بلغم کا گاڑھا ہو جانا، اور نالی جو ہے سانس کی نالی میں تنگی آ جانی، اور پھیپھڑوں میں جو ہے مسائل جو پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سانس لینے میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جو ہے مریض کو بریدنگ ایکسرسائز جو ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں، تاکہ جو ہے پھیپھڑوں کی ایکسرسائز ہو، اور وہ جو ہے ایکسرسائز بہت ہی فائدہ مند ہوتی۔ اب دیکھیں نا، یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھانے کے لیے میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ بے شمار جڑی بوٹیاں بتاؤں گا، اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، مختلف سے یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کے پاس ٹی بی کے مریض آتے، اور اتنے کرونک ٹی بی کے کیس ہمارے، کیونکہ بزرگ جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ ہمارا تعلق انڈیا سے ہے، اور ہم جو ہے ہمارے بزرگ پہلے دہلی اور پٹیالہ کے پہلے مستند ٹی بی ان میں انہوں نے اسپیشلائزیشن حاصل کی، اور طب میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی جو ہے ان کا نام، وہ ٹی بی کے علاج میں بھی یہی اک والا جو دودھ جو ہے یہ استعمال کراتے تھے، اور اسی کا گھی یا مکھن مریض کو استعمال کراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا، اور روحانیت کے لیے مختلف دعاؤں کا جو ہے بہت ہی اثر ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔
یہ بھی ہم بتائیں گے کہ کون سی اس سچویشن میں کون سی جو ہے، کیونکہ بزرگوں کے پاس جو مریض آتے تھے نا تو ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھائی ضرور کرنی. دعائی میں شفا اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالنے والی ہوتی ہے. دعائی آپ کی جو ہے تبھی کامیاب ہوتی ہے جب اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب شفا دیتا ہے تو دعائی مریض کے لیے معجزات کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے قرآنی آیات کو جو ہے ضرور جو ہے پڑھنا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سی قرآنی آیات ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مریض ایسے، اب ایک بچہ تھا، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح معجزتاً کسی جگہ گئے، بچے کو بہت زیادہ تکلیف تھی، تو اب اس ایریا میں نزدیک کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے ایسی؟ تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے کہا کہ انجیر ہے آپ کے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں انجیر ہے. انہوں نے کہا انجیر لاؤ. انجیر لائے. انہوں نے کہا کہ میں انجیر کو پانی ڈالا 4-5 گنا زیادہ، 2-3 انجیر ڈالی، پکاؤ. ان کو پکایا. جب پانی سوکھ کے کم ہو گیا تو اس میں جو ہے شہد ملا کر، کیونکہ انجیر جو ہے یہ جنت کا پھل ہے اور انجیر کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یہ آکسیجن کو بڑھاتا ہے اور ہمارے بلغم کو جو ہے یہ پیدائش کو کم کرتا ہے اور پتلا کرتا ہے. اور جب اس میں شہد چھوٹی مکھی کا ملا کر تھوڑی دیر کے بعد دیا گیا تو بچے کی جو کیفیت تھی، جو بہت زیادہ تکلیف میں تھا، آہستہ آہستہ اس کو بہتری آنا شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ بے شمار معجزات دیتا ہے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جرمنی سے بات کر رہا ہوں، حسین نام ہے میرا. جی جناب کے جی میں نے حکیم صاحب سے بات کر. جی آپ کی بات ہو رہی ہے قبلہ. میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں، فرمائیں جناب. جی قبلہ، میں نے انجیوگرافی کرائی ہے اور اس میں 2 بین جو ہیں وہ بند ہیں، ایک تقریباً 50 اور 60% بند ہیں. جی جی. اور اس کے بارے میں کچھ حکیم سعید بتا رہے تھے، ایک میڈیسن کا نام جامعہ ہے اور ایک کا باز کنندہ ہے. وہ آپ کی معلومات میں کچھ ہیں یا آپ سے مل سکتی ہیں، یا کوئی اور میڈیسن جو دیکھیں، ہم جو ہے کسی کی بھی ادارے کی دوائی جو ہے نہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں نہ ہم استعمال کرتے ہیں. ہم جتنی بھی ریسرچ ہے، اپنے بزرگوں کی جو ریسرچ ہے وہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور انہی کا مشورہ دیتے ہیں. کیونکہ جتنی بھی کمرشل چیزیں ہیں ان میں وہ مہنگی اجزاء شامل نہیں کرتے. یہاں تک کہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنی لسٹوں میں لکھ دیا ہوا ہے کہ ہم جیسے مہنگی چیزیں ہیں، زعفران ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، مروارید ہے، ہم اصل کی بجائے ان کے بدل ڈالتے ہیں. تو بدل کسی چیز کا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ کسی کا بدل نہیں ہوتا، وہ اصل ہی ہوتی ہے. اس لیے ہم جو ہے کسی کا، ہم اپنا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹس ہیں ہمیں آپ جو ہے واٹس اپ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر پروگرام 4 بجے ختم ہوگا اور 10 منٹ کے بعد اسی نمبر پہ آپ دوبارہ ٹیلی فون کریں گے تو تھوڑی ہسٹری لینے کے بعد پھر آپ کو بہتر مشورہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ میں انشاءاللہ 4 بجے کے بعد اسی نمبر پر فون. آپ کب تک ادھر؟ 10-15 منٹ تو ہوتا ہوں میں، جتنی بھی کالیں ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں قبل لے. ٹھیک ہے جی نا؟ جی بڑی مہربانی. اوکے جی حسین صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی اور حفظ امان. دیکھیں کہ کوئی بھی بیماری سب اللہ کی طرف سے، اور شفا دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب ہمیں جو اللہ تعالیٰ
کہ انبیاء کے صدقے، انبیاء کی رہنمائی سے جو ہمیں چیزیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، واقع ہی اس میں بہت زیادہ شفا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس کے لیے ہمیں جو ہے، جو ایسی سچویشن کے لیے جو حساسیت، الرجی، یہ دھوئیں سے، پرفیوم سے، عطر سے، کیمیکل سے یا کسی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اس کو ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے جو نوزل ہیں، پورز، ان میں اگر ہم سٹیم لیں، نیم کے پتے، سفیدے کے پتے اور اس کے ساتھ ساتھ بیری کے پتے، ان تینوں چیزوں کی اگر بطریق وضو اگر ہم ناک میں بھی ڈالیں، دن میں 2-3 دفعہ یہ کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بولیں۔ حکیم صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی آپ کی بات ہو رہی، میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب ہوں، بولیں۔ میری جو مدر ہے انہیں لنگس کا پرابلم ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے 4 بجے ہمارا پروگرام ختم ہوگا اور 7-8 منٹ کے بعد، تو اسی نمبر پر آپ دوبارہ ٹیلی فون کریں گے، ان کی ساری ہسٹری لینی پڑے گی اور اس کے بعد ہی پھر آپ کو بہتر مشورہ دیا جائے گا کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کون سی میڈیسن لے رہی ہیں، کیا آپ کی ڈائٹ ہوگی، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ دیکھیں، کوئی بھی بیماری جب پیچیدگی اختیار کر جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا، پورا ہسٹری کو لینا، لنگس کی کیا مسائل ہیں، کتنے پرانے ہیں، کس وجہ سے ہیں، اور مریض کی اور سمٹم کیا کہ ہیں۔ طب جو ہے معالج کا کام ہوتا ہے کہ ساری سچویشن کو سمجھنا اور اس کے مطابق جو ہے مشورہ دینا، اور وہی بہتر ہوتا ہے۔ بے شمار جو ہے چیزیں، جیسے میں بتا رہا تھا، ایک دفعہ پھر میں آپ کو ہفتہ وار جو مصروفیت ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ لوگ پھر پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ نے بتایا نہیں کہ 10 تاریخ کو یعنی 10 فروری ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ہوں گے ساؤتھ ہال لنڈن میں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کمنگ سنڈے ہوگا 10 تاریخ کو 2 بجے سے 6 بجے ساؤتھ ہال لنڈن میں، اور منڈے کو 11 فروری ہم ہوں گے 1 بجے سے 3 بجے تک اسپارک برمنگھم میں، اور کل ہم سیٹرڈے کو ہوں گے منچسٹر میں، اور ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے بھی ہم ہوں گے منچسٹر میں۔ ہیلو جی بولیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب، مجھے 1 سال پہلے مجھے چیسٹ انفیکشن ہوئی تھی، نمونیا ہوا تھا۔ ہاں جی۔ تو ڈاکٹر نے مجھے شروع میں اسٹیرائڈ ٹیبلٹ دیے تھے، پھر میں نے کھانے چھوڑ دیے۔ جی جی۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ جب مجھے ایکس رے کرتے ہیں تو میرے ایک لیفٹ لنگ نہیں، اس میں تھوڑا سا کالا سا اسپاٹ آتا ہے۔ نہیں تو آپ وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اسپاٹ؟ وہ اسکین کرتے ہیں نا۔ اچھا، وہ اس سے پتہ چلا آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ کوئی بلڈ وغیرہ تو نہیں آیا؟ جی، کوئی آپ کے منہ کے راستے کو بلڈ تو نہیں آیا آپ؟ نو 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 نو، ٹھیک ہے۔ تو میں پوچھ رہی تھی کہ مجھے سانس تو نہیں پھولتا، مجھے بلغم بھی نہیں آتی، پہلے آتی تھی، جب یہ ہوا تھا 3 مہینے مجھے بلغم آئی ہے، اس کے بعد اسٹپ ہو گیا اور بلغم بالکل بھی نہیں آتی۔ تو مجھے چلنے پھرنے میں تھوڑا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ابھی وہ صحت ٹھیک نہیں ہے، جیسے نارمل ہوتی ہے ایسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کدھر سے بول رہے ہو؟ آپ کدھر سے بول رہے ہو؟ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بہتر یہ ہے تھوڑی سی اور آپ کو ہسٹری لینی ہوں گی، اور آپ اگر 4 بجے ہو 4-5 منٹ کے بعد کریں اسی نمبر پر، پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر فری ہے؟ ہاں فری ہے، 5 منٹ کے بعد دوبارہ کریں اس نمبر۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، خدا حافظ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ صحت حکمت سے بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، فرمائیں کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟
سر میں تنویر علی بول رہا ہوں پاکستان رینیا خان سے. جی فرمائیں جناب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. ہاں سر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ خراٹے بہت آتے ہیں, اس کا کوئی ہے سر؟ خراٹے جو ہے جی آپ جو ہے ایک تو وزن آپ کا زیادہ ہے؟ نہیں اتنا زیادہ بھی نہیں ہے, میرا وزن کنٹرول میں ہے جی. رات کا کھانا جو ہے 81-82 کلو ہے. رات کا کھانا جو ہے آپ کم کر دیں, ٹھیک ہے, اور کھانے سے کم از کم 3-4 گھنٹے پہلے سونے سے پہلے کھا لیں, اور اس کے بعد تھوڑا واک ضرور کریں, ٹھیک ہے. پانی ٹھنڈا استعمال نہ کریں, پانی نیم گرم استعمال کریں, اور پانی میں جو ہے پانی میں صبح اٹھتے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا, اور اس کو جو ہے گرم پانی میں ڈال دو, اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد, یہ پیور شہد ہونا چاہیے, اور وہ صبح نہار میں لے لو, تو پھر آپ دیکھو کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے جناب. صحیح ہے. ہاں جی, ہم بات کر رہے تھے دمے کے بارے میں, ایزما کے بارے میں, تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے معزز جو ناظرین جو ہمارے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں یا جو کیو میں تھے جن سے بات نہیں ہو سکی, ہم ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گے. اور ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم 10 تاریخ کو کمنگ سنڈے کو 2 بجے سے 6 بجے تک ساؤتھ لنڈن میں ہوں گے. لنڈن گردنوا جو ہمارے معزز ناظرین ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنٹمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. منڈے کو ہم ہوں گے 1 بجے سے 3 بجے تک 11 فروری, اور ہم ہوں گے برمنگھم میں 1 بجے سے 3 بجے تک, اور کل ہم ہوں گے سیٹرڈے کو مانچسٹر میں, اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بھی ہم مانچسٹر میں ہوں گے. اس کے علاوہ جو سٹون, جو جیم سٹون, جو نگینے, جو عقیق, فروزہ, زعفران, اب یہ بھی جو ہے بیماری کے مطابق جو ہم تجویز کرتے ہیں, اور ان میں ورد جو ہے وہ انگریو کراتے ہیں, اور وہ جو ہے اس کو جو ہے وہی ورد جو ہے ان کی بیماری کے مطابق جو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے, اور وہی سٹون جو ہے وہ گلے میں ڈالا جاتا ہے, اور جو گلے میں وہ سارا پڑھائی کر کے وہ دیا جاتا ہے, اور وہ بھی جو ہے سچویشن کے مطابق جو ہے وہ تیار کر کے وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جو سادات, اہل تشیع اور اہل سنت, پڑھے لکھے بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں اگر آپ فکر ہیں وہ بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اہل سنت میں ہمارے پاس گجر, ارائیں اور بہت سی جو فیملیاں ہیں اچھی پڑھی لکھی, ان کے بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے ان کی ہیلپ کریں. اب ہم جو ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت ہی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی کا بھی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو ہم ایزما کو نیکسٹ پروگرام میں کنٹینیو کریں گے, تو آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں پروگرام وہی ہوتا ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ جو ہے بہتر سے بہتر آپ کو جو ہے گائیڈ کر سکیں. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. جو ہمارے معزز ناظرین جو کیوں میں تھے جن سے بات نہیں ہو سکی وہ اب ٹیلی فون کر سکتے ہیں 10-15 منٹ ہم اسی نمبر پہ. ہم اب اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں.
جی میں ابھی ٹی وی پہ آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں نے وہاں سے یہ نمبر لیا. جی جی میں نے پوچھنا تھا کہ ان حکیم صاحب کی کوئی کلینک ہے لندن میں؟ لندن میں یہ آ رہے ہیں کیا نام ہے سنڈے کو کیا نام ہے ساؤتھ ہال میں, تو وہاں کے لیے آپ اپائنمنٹ بنا لیں تو پھر انشاءاللہ وہ ان سے ملاقات ہو جائے گی آپ کی. جی جی ہاں کوئی نمبر ہے وہاں لکھے